الحياء من الإيمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی میں نیشنل وومنس ونگ کے سیکریٹری شائستہ رفعت صاحبہ، سینشین پر تشریف فرما محترم خواتین، یہاں موجود محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. morality is freedom. یہ جو کیمپین پچھلے ایک مہینے سے جماعت اسلامی ہند وومنس ونگ کی طرف سے چل رہا ہے، میں تو مبارکباد دیتی ہوں. morality، اگر اخلاق کی ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہے. انہوں نے اپنی زندگی اخلاقی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کو ناانصافی اور ظلم سے نجات دلائی. آج کل جو ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز، سیکشل اسالٹ، ڈومیسٹک وائلنس اور جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند وومنس ونگ نے یہ ایک مہینے کا کیمپین چالو کیا. تو جب آج سے 1400 سال پہلے، 1400-1500 سال پہلے جب دنیا میں عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جب عورتوں کو بیچا جاتا تھا، جب عورتوں کو ایک آبجیکٹ مانا جاتا تھا، جب عورتوں کو دوسرے درجے کے شہری مانا جاتا تھا، جب عورتوں کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے، جب ویسٹ میں عورتوں کو وچ ہنٹنگ کے نام پر مارا جاتا تھا، اور جب بھارت میں عورتوں کو ستی کے نام پر جلایا جاتا تھا، جب دنیا میں بچیوں کو، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، اور اس وقت جب دنیا میں کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ایک بیٹی پیدا ہو، اس وقت سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک بیٹی باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے، جنت تو ماں کے قدموں میں ہے. اس گھر میں حضور کا سلام جاتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دنیا میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ایک عورت تھے. اسلام کے سب سے بہترین اسکالر ایک عورت تھے. اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والے ایک عورت تھے. اسلام کے بہترین مجاہدین، بہترین وارئرز میں سے بھی ایک عورت تھے. حضور کی پہلی اہلیہ بی بی ختیجہ ایک بزنس وومن تھے. حضور کی دوسری اہلیہ بی بی عائشہ ایک بہترین اسکالر، ٹیچر تھے، وہ حدیث تشریح کرتے تھے. کربلا کے بعد حضور کی نواسی بی بی زینب نے قیادت کا کردار سنبھالا اور یزید کے خلاف وکالت کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ men and women are equal. Men and women are equal, but they are not same. برابر ہے لیکن الگ الگ ہے. دنیا میں سب سے پہلے عورتوں کو پراپرٹی اور انہیریٹنس کے رائٹس اسلام نے دیے. اسلام میں عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر وہ چاہے تو پیسہ کما سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں ہے، ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. unlike men، ان کی ذمہ داری ہے گھر والوں پر خرچ کرنا، لیکن ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا کمائے وہ پیسہ کسی پہ خرچ کرے. آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کو ووٹنگ رائٹ دیا گیا تھا، وہ سوال بھی کرتی تھی، جنگ بھی لڑا کرتی تھی. اسلام نے عورتوں کو ایجوکیشنل رائٹس دیے. اسلام میں عورت اپنی پسند کا نکاح کر سکتی ہے. اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مہر کا کانسیپٹ ہے. نکاح کے لیے جہیز واجب نہیں ہے، جہیز کمپلسری نہیں ہے، لیکن مہر کمپلسری ہے. اور اسلام میں عورت چاہے تو کھلا لے سکتی ہے. اسلام نے عورتوں کو مینٹیننس کا رائٹ دیا ہے عدت تک. اگر عورت چاہے تو وہ اپنے نکاح نامہ میں یہ لکھا سکتی ہے کہ اس کا شوہر جب تک اس کے نکاح میں ہو دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو ایک عورت کو جتنی آزادی چاہیے تھی وہ اسلام دے چکا ہے. اگر اس سے زیادہ اس کو کچھ چاہیے تو آزادی نہیں، بے حیائی ہے.
اس بات پر غور فرمائیے، کیونکہ یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو ایک مہینے سے جو کیمپین چل رہا ہے، morality is freedom، بے حیائی آزادی نہیں ہے، بے پردگی آزادی نہیں ہے، بے شرمی آزادی نہیں ہے، اخلاقیات آزادی ہے۔ آج کل جو لوگ فیمنزم کے نام پر بے حیا، بے پردہ، بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، مائی باڈی مائی چوائس کے نام پہ جو چاہے پہن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پہن رہے، وہ آزادی نہیں، وہ جاہلت ہے۔ آدھی رات کو اکیلے گھومنا، کلبس کو جانا، اپنی مرضی جو چاہے کرنا، وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ اور اسلام میں حجاب کا حکم اس لیے ہے کیونکہ اسلام میں عورت کو ایک شے نہیں سمجھا جاتا، ایک آبجیکٹ نہیں سمجھا جاتا، کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا، عورتوں کو آبجیکٹیفائی نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں عورتوں کو قیمتی مانا جاتا ہے، ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ جو عورتیں فیمنزم کے نام پر مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام، عزت اور فضیلت دی ہے، مردوں سے بڑا مقام عورتوں کو دیا ہے، اور اگر تم کی برابری کرنے جاؤ گے تو تمہارا لیول گر جائے گا۔ آج کل کا فیمنزم بے حیائی ہے، اور جو ہماری مین ٹاپک ہے اس پہ توجہ دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب مطلب یہ اسکارف، یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کو حجاب کہتے ہیں۔ قرآن میں حجاب کا مطلب ہے پردہ، پارٹیشن، جو دو لوگوں کو الگ کرتا ہے، اور قرآن میں حجاب کا حکم صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی دیا گیا ہے۔ جتنا ضروری عورتوں کو حجاب کرنا ہے اتنا ہی ضروری مردوں کو حجاب کرنا ہے۔ عورتوں کا حجاب ہے اپنے آپ کو ڈھکنا، اور مردوں کا حجاب ہے اپنی نظریں نیچی کرنا۔ لیکن آج کل لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے عورتوں کے حجاب پر توجہ دیتے، عورتوں کے حجاب پر زور ڈالتے، لیکن مردوں کے حجاب پر جو ہے کوئی زور نہیں ڈالتا۔ بیلنس ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے معاشرے سے گندگی ختم ہو سکتی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ الحیاء من الایمان